بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لاہور میں سفر المظفر کے آخری ہفتے میں بدھ کے دن ایک جلوس نکالا جاتا ہے اور اس میں باقاعدہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ لوگوں میں مشہور یہ کیا گیا ہے کہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض شریف میں افاقہ ہوا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض شریفہ کے دور ہونے پر حضور نے غسل فرمایا تھا۔ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں عموماً بندہ غسل نہیں کر سکتا، بیماری ختم ہونے پر نہاتے ہیں، تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس غسل کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن آقا علیہ السلام نے مرض کے ختم ہونے پر غسل فرمایا تھا، لہذا اس دن وہ طبقہ جو ہے وہ غسل کرتا ہے اور طرح طرح کے کھانے بنا کے وہ ایک دوسرے کو تقسیم کرتا ہے اور بڑے زور شور سے جلوس نکالتے ہیں اور جشن کا سماں ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شریف جو ہے وہ یعنی بخار تھا، آقا علیہ السلام کو سر مبارکہ میں درد تھا، تو اس میں کوئی افاقے والی بات نہیں ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفر وہ مہینہ ختم ہوا، ربیع النور شریف میں آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا۔ اسی طرح کر کے ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کو مرض کی اتنی شدت تھی اور بہت زیادہ تکلیف تھی، آقا علیہ السلام نے اس تکلیف کے عالم میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ جو بندہ مجھے آ کر کے اطلاع دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے لیے اتنا اتنا اجر ہے۔ اب یہ ایک سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس پہ آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ جو مجھے آ کر کے اطلاع دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوگی۔ تو یہ اس کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، لہٰذا ہر اس بات سے بچنا چاہیے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہر وہ بات سنی سنائی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی۔ ایسا کرنا بالکل ناجائز اور سخت ممنوع ہے اور یہ حرام ہے۔ کوئی بندہ جان بوجھ کے اسے پتہ یہ جھوٹ ہے پھر آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ غیر شریعت کو شریعت بنا کے پیش کر رہا ہے، ایک ایسے حکم کو اپنی گھڑی ہوئی بات کو نعوذ باللہ من ذالک شریعت کہہ رہا ہے، تو یہ انتہائی جو ہے وہ کبیح ترین حرکت ہے اور انتہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے میری ذات کی طرف، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ جہنم جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی باتوں سے بچنے کی اور لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔